بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ محبت کا یہ وظیفہ آپ نے رات کو لیٹ کر پھر پڑھنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی محبوب آپ کی محبت میں نہ تڑپے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اس وظیفے کے بعد محبوب کو لگے گا کہ جیسے وہ آپ کے بغیر اس دنیا میں تنہا ہے۔ اس وظیفے کے بعد وہ شخص آپ کی طرف دوڑا چلا آئے گا۔ آپ کا نمبر اگر اس نے بلاک کر دیا ہے، آپ سے بات نہیں کرتا، اگر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یا ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے، محبت کے کسی بھی مسائل کے بارے میں آپ اس وظیفے کو پڑھیں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص آپ کی محبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ انشاءاللہ ساری زندگی وہ آپ سے چاہتے ہوئے بھی جان نہیں چھڑوا پائے گا۔ میرے دوستو، ہمیں بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اور لوگ یہی کہتے ہیں پہلے تو محبوب دن رات بات کرتا تھا، لیکن اب کچھ دن ہو گئے ہیں اس نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے۔ جب میں کوئی بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ ایسے مسائل ہم بہت سے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اس شخص کو اپنی محبت میں گرفتار کر سکتے ہیں۔ وہ شخص جو آپ سے دور بھاگ رہا ہے، جو کسی اور سے محبت کرنے لگ گیا ہے، جس نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کی محبت میں اپنے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے قدموں میں گرے گا اور آپ سے معافی مانگے۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ باقی فائدہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ نے محض اس لیے کیا کہ کر کے دیکھ لیتا ہوں فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، تو آپ کو اس سے فائدہ قطعاً نہیں ہوگا۔ اچھی نیت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ، اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رات کے وقت لیٹ کر پڑھا جانے والا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو لیٹ کر ایک خاص طریقے سے پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ کسی وظیفے یا عمل کا اتنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کو تنہائی میں پڑھنا ہے۔ کوشش کیجئے گا جہاں آپ سو رہے ہیں اور اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اگر ایک کمرے میں کچھ افراد سوتے ہیں تو باقی تمام افراد سو چکے ہوں، کیونکہ اگر اس وظیفے کے دوران آپ کے پاس باتیں ہوتی رہیں، آوازیں آتی رہیں تو آپ کو اس کا فائدہ کم ہوگا۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ بعض لوگ پیاز کا استعمال کرتے ہیں، کچے لہسن کا استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے کہ منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ آپ نے رات کو اچھی طرح برش کر کے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں یہ وظیفہ ہرگز مت پڑھیں، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے لیٹ کر اپنے ہاتھ میں 100 دانے والی تسبیح پکڑ لینی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے محبوب کا تصور کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ خلوص نیت سے آپ نے درود ابراہیم پڑھا، پھر آپ نے 300 مرتبہ یعنی 100 دانے والی تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو 3 تسبیحات آپ نے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، صرف پہلی آیت سورہ اخلاص کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب تیسری تسبیح کا آخری دانہ ہو تو آپ نے مکمل سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ باقی 299 مرتبہ آپ نے صرف قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی پہلی آیت مبارکہ ہی پڑھنی ہے۔
جب 300 کی تعداد پوری ہو جائے پھر آپ نے 3 مرتبہ آخر پر بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے پہلے اپنے دائیں جانب پھونک مارنی ہے، پھر اپنے بائیں جانب پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھونک مارنی ہے، اور آپ نے اپنا اور اپنے محبوب کا نام لینا ہے 3 مرتبہ۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یقین کریں کہ آپ کا ایک دن میں کام بن جائے گا۔ اگر آپ کا محبوب آپ کے میسج کا، آپ کے کال کا یا کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، یا آپ سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے، انشاءاللہ ایک رات میں کہتا ہوں ایسا اثر ہوگا کہ یہ آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو کہتا ہے میری ماں نہیں مان رہی، میرا باپ نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا شادی کے لیے، انشاءاللہ خود آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شادی کا کہے گا، اپنے گھر والوں کو منائے گا یا منائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے آپ دونوں کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں جن کی آپس میں ناراضگی چل رہی ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ اس ایک رات کے وظیفے سے دونوں میں اتنے طاقتور تعلقات بنا سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آج سے پہلے میاں بیوی میں ایسی محبت نہ کسی نے دیکھی نہ سنی ہوگی۔ یہ اتنا جلالی قسم کا، سخت ترین قسم کا طاقتور وظیفہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی شخص کو کسی جائز مقصد میں استعمال کرنے کے لیے، کسی سے جائز مقصد پورا کروانے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی محبت پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ نے ایک مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 100% گارنٹی سے آپ کو اس کا اثر ہوگا۔ یاد رکھیں، صرف اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے اور اسے اچھی نیت سے پڑھیں گے، تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ رب کریم اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یقیناً مدد کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ کسی جھوٹے عامل کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ بھی بتا سکتا ہے جس سے آپ کا پیسہ تو ضائع ہوگا، آپ کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو خدا را صرف اور صرف قرآنی عملیات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے وظائف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے وظائف پڑھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، علماء اکرام، صوفے اکرام، بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف پڑھیں، جن سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کا ایمان بھی اللہ کے فضل و کرم سے برقرار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔